ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھنا۔ کیا ظہر اور عصر کی نماز اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ مثلاً ظہر کی نماز میں 5 منٹ رہتے ہوں، یعنی ختم ہونے میں، تو ظہر کی نماز شروع کر دی جائے اور پھر جیسے ہی عصر کا ٹائم شروع ہو فوراً عصر پڑھ لی جائے؟ کیا اس طرح سے دونوں نمازیں صحیح ہو جائیں گی؟ عبداللہ صاحب کراچی سے۔ جی دونوں نمازیں صحیح ہو جائیں گی، مگر عام معمولات میں ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، بلکہ ہر نماز کو اپنے اصل ٹائم پہ پڑھنا چاہیے شروع میں۔ البتہ سفر میں آپ ایسا کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور احناف کے ہاں یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 نمازیں جمع کر لیا کرتے تھے، تو امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور بہت سے فقہا کے نزدیک اس کا یہی مطلب ہے کہ جمع کرتے تھے ایسے کہ ظہر کو بالکل ڈیلے کرتے تھے اور عصر کو اول وقت میں پڑھتے تھے۔ اسی طرح مغرب کو ڈیلے کرتے، قضا ہونے سے پہلے پڑھ لیتے اور پھر فوراً عشاء پڑھ لیتے۔ اس پہ کیا دلائل ہے میں ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، ابھی میں تفصیلی دلائل نہیں دے رہا۔ دوسری طرف فقہا بھی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بالکل ایک نماز کو دوسرے نماز کے ٹائم پہ بھی سفر میں لے جایا جا سکتا ہے۔ احناف کا یہ ہے کہ اس طرح سے تو جمع کر سکتے ہیں کہ سفر میں مغرب کو آپ تھوڑا ڈیلے کریں، مغرب کا وقت ختم ہونے سے پہلے پڑھ لیں اور جیسے ہی مغرب کا وقت ختم ہو فوراً پھر عشاء کا وقت شروع ہوتے ہی عشاء پڑھ لیں، تو اس طرح سے ایک ہی وقت میں 2 نمازیں ہو جائیں گی۔ یہ احناف کے ہاں درست ہے، جائز ہے۔ سفر میں عام حالات میں یہ خلاف سنت ہے، اس کو معمول بنا لینا ٹھیک نہیں ہے۔ تو کوئی بھی عذر ہو تو بیماری میں بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ۔ تو اس پہ دلائل کیا ہیں؟ حدیث میں جو 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا حکم ہے، تو اکٹھی سے یہ والا اکٹھا کیوں مراد ہے؟ یہ میں ابھی دلائل نہیں دے رہا اس کے، کیونکہ میں اس پہ مستقل کلپ ریکارڈ کرا چکا ہوں، اور موقع ملا تو اور مزید ڈیٹیل سے انشاءاللہ میں اس پر ایک اور کلپ ریکارڈ کرواؤں گا کہ اس بارے میں کیوں اس کے امام حنیفہ قائل ہوئے ہیں۔ باقی اگر کوئی شافعی فقہ کو مکمل فالو کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ بھی بڑے مجتہد تھے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہو چکا ہے۔ تشدد سے بچنے کے لیے خود کو غیر مسلم یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ کسی نے پوچھا سسر کے برے خیالات ہوں تو زوجہ کیا کرے؟ میرے دوست کی بہن کو یہ خدشہ ہے کہ ان کے سسر کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں اور وہ انہیں صحیح نظروں سے نہیں دیکھتے اور بہانے سے انہیں جسم کو ہاتھ بھی لگاتے رہتے ہیں۔ انہیں یہ خدشہ ہے کہ کہیں ان کا نکاح خطرے میں نہ آ جائے، اور وہ اپنے شوہر سے یہ شیئر بھی نہیں کر سکتی۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ کسی صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے، میں ان کا نام نہیں لے رہا۔ مسئلہ تو بہرحال حیا کے خلاف ہے، لیکن آج جو کچھ آج کل انٹرنیٹ پر جس طرح کی بیہودگی پھیلائی جا رہی ہے نا، اس سے لوگوں میں درندگی پھیل رہی ہے۔ تو دیکھیں بعض دفعہ تو بہو کو بلا وجہ وہم بھی ہو جاتا ہے اپنے سسر کے بارے میں۔ بعض عورتیں وہمی ہوتی ہیں، وہ بلا وجہ الزامات لگا رہی ہوتی ہیں پاک دامن مردوں پہ۔ ان کو ویسے ہی ہر آدمی ایسا لگتا ہے جیسے مجھے غلط نظروں سے ہی دیکھ رہا ہے۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسی خواتین دیکھی ہیں جن کو یہ وہم کی بیماری ہوتی ہے، وہ اچھے مردوں پہ تہمتیں لگا رہی ہوتی ہیں۔ تو لیکن بعض دفعہ حقیقت بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسی ساری خواتین، ظاہر ہے بہت سی صحیح بھی ہوتی ہیں، وہ ان کو کوئی وہم نہیں ہوتا اور مردوں کی نظریں غلط ہوتی ہیں۔ تو اگر واقعی سسر کی نظریں غلط ہیں، خاتون کو وہم نہیں ہے، اور سسر جو ہے نا وہ بری سوچ کے حامل ہیں اور وہ غلط نظروں سے دیکھتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ بہو کی باڈی کو ٹچ بھی کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں بہو پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کو بتائے کہ فوراً مجھے الگ گھر لے کے دیں، مجھے سسر کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے فقہا کے نزدیک سسر اور بہو میں اگر فزیکلی کوئی ریلیشن سیکشول ہو جائے، چاہے وہ زنا تک نوبت نہ بھی آئے، تو بھی بعض صورتوں میں، ہر صورت میں نہیں، بعض صورتوں میں یہ بہو اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ وہ صورتیں کیا ہیں؟ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو کسی قریبی دارالافتاء سے، کسی بڑے مفتی سے اس وقت پوری صورتحال بتا کر ریٹن میں فتویٰ لیا جائے یا زبانی فتویٰ لیا جائے۔ ایسے عمومی طور پر جواب نہیں دیا جا سکتا ان مسائل کا، کیونکہ اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں، کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ تو ظاہر ہے کوئی مفتی پورے حالات سنے گا تو وہ بتائے گا۔ تو فی الحال آپ یہ کریں، یہ جو خاتون ہیں اپنے شوہر کو بتائیں کہ بھئی اس طرح سے آپ کے والد کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں اور مجھے اس گھر سے الگ گھر لے کے دیں، ادروائز وہ خاتون اپنے ابا کے گھر جا کے بیٹھ جائیں، کیونکہ اس طرح اگر جو ہے نا یہ معاملہ آگے تھوڑا سا بڑھ گیا تو میاں بیوی کا رشتے پہ فرق پڑے گا اور بیوی اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، اس میں شرمانا نہیں چاہیے، اور ایسے جو سسر ہیں ان کو بھی خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ بہو جو ہے وہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے،
تو آپ کو اگر اللہ نہ کرے آپ کے دماغ میں کوئی ایسی جو ہے نا وہ بھری ہوئی ہے شہوت، تو اللہ نے حلال راستہ رکھا ہے، آپ ایک اور نکاح کر لیں اور جو ہے وہ عدل و انصاف کریں اس کے ساتھ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شہوت پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں بہوؤں پہ اور اس طرح کی ان کی نظریں ہوتی ہیں، وہ پھر نکاح سے بھی ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جائز چیز کی طرف جائیں۔ بہو تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، وہ تو بیٹیوں کی طرح ہے، اس پر بیٹی ہی کی نظر ڈالی جا سکتی ہے، کوئی اور نظر اس پہ نہیں ڈالی جا سکتی۔ تو لیکن یہ کہ بہرحال یہ اسلام کا ایک حکم ہے کہ جب وہ اللہ نے اس کو بہو کو سسر کی بیٹی بنا دیا تو بس پھر اب مرد جو ہے نا ایسی عورت سے ریلیشن قائم اگر کرے گا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قانون یہ بنایا ہے کہ ایک مرد جس عورت سے ریلیشن قائم کرتا ہے سیکشول ریلیشن، تو اس مرد کا بیٹا اس عورت سے قیامت تک قائم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے نا کہ ایک ہی عورت کو ایک آدمی استعمال کر رہا ہے، اس کا بیٹا بھی اسی سے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، یہ تو بے غیرتی ہے۔ تو اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ تبھی قرآن میں آتا ہے کہ تمہاری جو بیویاں ہیں نا، جب تم ان سے قریب جاؤ تو ان بیویوں کی پہلے شوہر سے اگر کوئی بیٹی ہے تو اب تم قیامت تک ان سے نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ایک عورت سے آپ نے ریلیشن قائم کیا تو بعد میں اس کی بیٹی سے بھی قائم کر لیا، تو ایک عورت سے ایک مرد نے ریلیشن قائم کیا، اس کا بیٹا بھی قائم کر رہا ہے، تو بیٹے نے چونکہ اس خاتون سے ریلیشن قائم کر لیا ہے، اب اس کا باپ اگر قائم کرے گا تو یہ باپ پہ تو ویسے ہی حرام تھی، بیٹے پر بھی حرام ہو جائے گی۔ تو اس لیے ان معاملے میں اسلام نے بڑی حساسیت رکھی ہے، ایک خاندانی نظام کو بچانے کے لیے، فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے، فیملی سسٹم کو پاکیزہ بنانے کے لیے۔ اس لیے اگر کسی خاتون کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو وہ اپنے سسر کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے، سسر باپ کی جگہ تو ہوتا ہے، لیکن سسر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بہو کی باڈی سے اپنے جسم کو ٹچ کرے، اپنے ہاتھ کو ٹچ کرے، بلکہ علماء نے یہاں تک بیان کیا بس بہو کے سر پہ آپ پیار کرنے کے لیے ہاتھ رکھ سکتے ہیں، اس سے آگے آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اس سے مصافحہ کرنے کی بھی کم از کم اس زمانے میں تو بالکل اجازت نہیں ہے۔ سر میں مصنوعی چوٹی لگوانا، کیا لیڈیز بال ہونے کے باوجود الگ سے چوٹی لگا سکتی ہیں؟ راشد صاحب انڈیا سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پہ لعنت فرمائی ہے جو بال لگوائے، تو علماء کہتے ہیں اس سے انسانی بال مراد ہیں۔ ہاں مصنوعی بال لگوائے جا سکتے ہیں، البتہ بعض عرب علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسے مصنوعی بال جو دیکھنے میں بالکل انسانی بال لگیں وہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن یہ علماء کا اختلافی مسئلہ ہے کہ اگر عورت مصنوعی بال لگواتی ہے تو بہت سے علماء اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں اور بعض اس کے ناجائز ہونے کے قائل ہیں۔ تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ مصنوعی بال بھی نہ لگائے جائیں، یعنی لمبا کرنے کے لیے، اپنے بالوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے بال لمبے ہیں اور گھنے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مصنوعی بال لگانا چاہے تو بر صغیر کے علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں، لیکن انسانی بال بہرحال کسی قیمت پہ نہیں لگائے جا سکتے۔ انسانی بال سے مراد کسی دوسرے کے انسانی بال، اپنے ہی بال لے کر جو ٹرانسپلانٹیشن کا عمل آج کل ہو رہا ہے وہ جائز ہے۔ مسلمان کعبہ کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ میں نے اپنے ہندو دوست کو کہا کہ آپ بتوں کی پوجا نہ کیا کریں، اللہ ایک ہے، کیوں پتھروں کی پوجا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ مسلمان بھی تو پتھر کے آگے سجدہ کرتے ہیں، کعبۃ اللہ بھی تو اینٹوں کا بنا ہوا ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ جہاں زیب سومرو ٹنڈو محمد خان سے۔ جہاں زیب بھائی آپ اپنے اس ہندو دوست کو بتا دیں کہ مسلمان بیت اللہ کے آگے، بیت اللہ جو سجدہ کرتے ہیں، بیت اللہ کو سجدہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کو سجدہ ہوتا ہے، اور مسلمان جو کعبہ ہے اس کو معبود نہیں سمجھتے، تبھی کعبہ سے دعائیں نہیں مانگتے۔ یہی وجہ ہے کہ کعبہ کی چھت پہ بھی چھت پہ کھڑے ہو کے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں کعبہ مقصد نہیں ہے، وہ جہت مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس مخصوص جہت کی طرف رخ کر کے عبادت کیا کرو، تو اس جہت میں علامت کے طور پر بیت اللہ کو بنایا گیا ہے، تو وہ اس کی ہم عبادت نہیں کرتے۔ مسلمان جو کعبہ ہے اس کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ میرا گھر ہے، اس کی طرف رخ کرو۔ جبکہ ہندو جو پتھروں کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو انہی بتوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بت ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، جبکہ ہم کعبہ کے بارے میں یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ ہمارا نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان۔ کعبہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ تو بے جان چیز ہے۔ تبھی کعبہ چینج بھی ہوتا رہتا ہے، یعنی ہوا ہے ماضی میں، پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے حکم تھا کہ وہاں رخ کر کے نماز پڑھا کرو، پھر اللہ نے اس حکم کو چینج کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک مخصوص سمت اللہ نے کیوں رکھی ہے، وہ سمت اس لیے رکھی ہے کہ مسلمان نماز میں سب ایک ہی طرف رخ کیا کریں۔ اگر ایک مخصوص سمت نہ ہوتی تو انسان کی طبیعت میں انتشار پیدا ہوتا،
جیسے جماعت کی نماز ہو رہی ہے تو کوئی ادھر منہ کر کے کھڑا ہوا ہے، کوئی ادھر منہ کر کے کھڑا ہوا ہے، کوئی ادھر منہ کر کے کھڑا ہوا ہے. تو اس لیے اللہ نے ایک سمت متعین کر دی، بھائی جہاں بھی دنیا میں تم ہوگے تو تمہاری رخ جو ہے نا اس طرف ہوگا. تو اللہ نے بتا دیا اینما تولوا فثم وجہ اللہ. یہ رخوں میں کچھ نہیں رکھا، کدھر بھی رخ کرو گے اللہ ہے. لیکن ایک تمہاری طبیعت کو انتشار سے بچانے کے لیے، ایک انسان کی جو ہے نا کہ یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ ایک خاص سمت کی طرف جب اس کو بتایا جائے کہ یہی سمت ہے تمہارے لیے مقدس، تو اس میں اس کی عبادت میں دل جمعی پیدا ہوتی ہے. پھر اس میں مسلمانوں کا اجتماع بھی ہے. اللہ نے بتا دیا یہ میرا گھر ہے اور اس کا طواف کیا کرو. تو میرے گھر کا طواف میں یہی سمجھوں گا جیسے میرا طواف ہو رہا ہے. تو سارے مسلمان وہاں جمع ہو جاتے ہیں، اس سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے. جبکہ ہندو جو پتھروں کی عبادت کرتے ہیں اس میں ان تمام چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ اپنے ہاتھ سے بتوں کو تراشتے ہیں انسانی شکل کے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، یہ ہمیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور پھر اس کے سامنے جھکتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں. جبکہ ہم بیت اللہ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اس لحاظ سے کہ وہ ہماری بگڑی بنا سکتا ہے. نہ وہ کعبہ ہے، وہ تو پتھروں کی بنی ہوئی عمارت ہے، نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ہمیں نقصان. یہی وجہ ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ میں جو حجر اسود ہے نا اس کا بوسہ لیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھے جو چوم رہا ہوں صرف اس لیے کہ میں نے نبی کو دیکھا ہے تجھے چومتے ہوئے، ورنہ اللہ کی قسم نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تو کوئی ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو اللہ نے اس کو اپنا گھر قرار دے دیا ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے؟ اس کی دلیل ہے قرآن مجید. تو ہم چونکہ قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں اور ہمارے پاس قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کے مضبوط دلائل بھی ہیں، تو اللہ نے دلیل سے بتا دیا اور دلیل سے ہمارے سامنے ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے. جبکہ آپ جو پتھروں کے بنے ہوئے بت تلاش کر رہے ہو اس پہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہو کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ ان کے سامنے جھکو. تو اس لیے آپ نے تو صرف باپ دادا سے کچھ چیزیں سنی ہوئی ہیں، ہمارے پاس سچے نبی کی تعلیمات ہیں. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ مسلمان جو بیت اللہ یا کعبہ کے سامنے جھکتا ہے اس کو معبود سمجھ کے نہیں جھکتا. یہی وجہ ہے کہ کعبہ اگر یہاں نہ بھی ہو تو ہم اس سمت میں رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اور اگر ہم ہوائی جہاز میں بھی ہوں تو ہم بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اس وقت تو ہمارا اس جو تعمیر ہے نا جو کعبہ ہے اس کی اینٹوں کی طرف ہمارا رخ ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہماری نماز جو گزر رہی ہوتی ہے ہمارا سردہ وہ تو بیت اللہ کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے. تو اصل پتہ چلا وہ سمت مقصد ہے کہ اس سمت کی طرف تم نے رخ کرنا ہے، وہ کعبہ بذات خود مقصود نہیں ہے. پھر میں بتا دوں یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر بھی نماز ادا ہو جاتی ہے، حالانکہ اس میں تو خانہ کعبہ کی طرف رخ ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ رخ تو آپ کا سامنے ہوتا ہے، لیکن چھت پہ بھی نماز ہو جاتی ہے. اس سے کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ وہ جو سمت ہے وہ تو زمین سے لے کے آسمان تک ہے. تو آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں اس سمت کی طرف رخ کریں گے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی کہ اس سمت مقصود ہے. تو اور اللہ نے اس جگہ کو اپنا گھر قرار دے دیا، تو ہم اسے معبود نہیں سمجھتے. اس لیے آپ اپنے ہندو دوست کو بتائیں کہ آپ جو پتھروں کو پوج رہے ہو آپ تو اس کی عبادت کر رہے ہو، آپ سمجھتے ہو کہ یہ آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یا یہ اللہ سے بھگوان سے آپ کی ریکویسٹ کرے گا. جبکہ ہمیں پتہ ہے کعبہ تو اللہ سے کوئی گزارش نہیں کر سکتا. کعبہ نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، وہ تو پتھروں کی بنی ہوئی ایک عمارت ہے. بس اللہ نے کہہ دیا میرا گھر ہے، اپنی طرف نسبت کر لی، اور اللہ نے کہہ دیا کہ میری عبادت کرنا چاہتے ہو تو اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کر لو. تو میں یہی سمجھوں گا کہ میری طرف مجھے سجدہ کیا تم نے. تو اس لیے مسلمانوں کے کعبہ میں اور ہندوؤں کے جو بھگوان ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے اس تصور میں. غیر مسلم کی وفات پر اظہار افسوس. جب کوئی غیر مسلم مرتا ہے تو کیا ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں یا اس کی جگہ کیا کہنا چاہیے؟ سراج عالم دہلی سے. دیکھیں یہ جو دعائیں ہیں نا جو ہمیں مخصوص مواقع پر سکھائی گئی ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں. ہمیں نہیں ملتا کہ فقہا نے اس قسم کی دعائیں غیر مسلموں کے بارے میں بھی ہمیں بتائی ہوں. اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو مجھے بتائے، میں اپنے اس قول سے رجوع کر لوں گا، لیکن مجھے ابھی تک کوئی ایسی دلیل ملی نہیں ہے. تو اگر ہو کسی کے پاس کوئی حدیث ہو تو مجھے ضرور بتائیں، میں انشاءاللہ فوراً رجوع کروں گا. البتہ غیر مسلم کی وفات پر تعزیت کر سکتے ہیں، آپ افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ کا کوئی دوست تھا غیر مسلم، اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر والوں کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا، اور ان کو صبر کی تلقین بھی کی جا سکتی ہے. لیکن اس قسم کی جو مخصوص دعائیں ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی خاص ہیں میری معلومات کے مطابق. تو افسوس کے اظہار میں کوئی حرج نہیں ہے. بینک سے لون لینا کیا مجبوری میں جائز ہے؟ اگر کسی کی مالی حالت صحیح ہو اس کے باوجود بینک سے لون لے اور اسے اپنے کاروبار میں لگائے اور منع کرنے پر کہے کہ آج کل سارے بزنس بینک کے پیسوں سے ہی چلتے ہیں، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وہیں کے وہیں رہ جائیں گے،
کیا اس شخص کے پیسوں سے کچھ کھانا پینا اور اس سے تعلق رکھنا ہمارے لیے جائز ہوگا؟ نام پتہ نہیں کیوں نہیں لکھا انہوں نے۔ دیکھیں، بینک سے لون لے کر بزنس کرنا حرام ناجائز ہے، کیونکہ سودی قرضہ لینا بہرحال حرام ہے، کیونکہ جب تک شدید مجبوری نہ ہو، اور مجبوری کا مطلب کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہوں۔ بزنس کرنا کوئی ایسی شدید مجبوری نہیں ہے کہ آپ کے کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں۔ ہاں، اگر کسی کو کھانا ہی نہیں مل رہا، روٹی سے ہی بیچارہ مجبور ہو گیا ہے، تو پھر وہ مجبوری میں اتنا لون لے سکتا ہے کہ کھانے پینے کا انتظام کر سکے۔ لیکن آج کل جو کاروباری قرضے بینکوں سے لیے جاتے ہیں وہ تو کروڑ پتی لوگ اور لاکھوں روپے کمانے کے لیے لیے جاتے ہیں، وہ صرف 2 روٹی خریدنے کے لیے تھوڑی لیے جاتے ہیں، اس لیے اس لون کا لینا بہرحال ناجائز ہے۔ البتہ اس سے جو کاروبار ہوگا اس کاروبار کی ارننگ حرام نہیں ہوگی، کیونکہ ارننگ حرام اس صورت میں ہوتی ہے جب آپ حرام پیسوں سے کاروبار کریں۔ تو حرام پیسہ وہ لون نہیں ہے جو آپ نے بینک سے لیا ہے، بلکہ حرام پیسہ وہ سود ہے جو آپ بینک کو دیں گے، وہ حرام پیسہ ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی کو قرضہ دیں اور اس سے سود لیں، تو جو سود لیں گے آپ اس سے وہ حرام ہوگا۔ ان پیسوں سے جو کاروبار کریں گے وہ کاروبار بھی حرام، اور اس سے جو ارننگ ہوگی وہ ارننگ بھی حرام ہوگی۔ لیکن آپ نے جس آدمی سے سود لیا ہے اس نے آپ سے سود لیا نہیں ہے بلکہ آپ سے قرضہ لیا ہے سود پہ، تو وہ قرضے کی رقم حلال ہے، تو قرضہ لینے کا گناہ تو ہوگا، یعنی بینک سے آپ سودی لون لیتے ہیں تو لون لینے کا گناہ تو ہوگا، مگر اس لون سے جو بزنس ہو رہا ہے اس کی ارننگ حرام نہیں ہوگی۔ لہذا ایسے آدمی کے ساتھ کھانا پینا یہ جائز ہے۔ البتہ اسے منع کرنا چاہیے کہ بھئی تم یہ لون لے کر ایک گناہ کا عمل کر رہے ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی قرضہ لینے والے پر، سود دینے والے پر، سودی معاملات میں گواہ بننے والے اور سودی معاملات کو لکھنے والے، ان چاروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں اس لعنتی عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز میں نیت کی کیا دعا ہے؟ نیت کی جو دعا ہے یہ جائے نماز پر کھڑے ہوتے وقت پڑھنی چاہیے یا تکبیر کہہ کر ثنا سے پہلے پڑھنی چاہیے؟ صابر صاحب بنگلہ دیش سے۔ بھائی نیت کی کوئی دعا ہے ہی نہیں میرے بھائی صابر بھائی، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوں تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دل میں بس مضبوط ارادہ کر لیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، فجر پڑھ رہا ہوں، ظہر پڑھ رہا ہوں اور پھر سنتیں پڑھ رہا ہوں یا فرض پڑھ رہا ہوں، بس اتنی نیت کر لیا کریں، تو وہ دل میں بس ارادہ کر لیں، کافی ہے، اس کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ کنواری یا طلاق یافتہ یا بیوہ کس سے نکاح کریں؟ واہ بھائی واہ، بڑا ٹیکنیکل سوال ہے۔ محسن صاحب مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں، صحابہ کرام بیوہ، طلاق یافتہ اور اپنی عمر سے زیادہ خواتین سے نکاح کیوں کیا کرتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کنواریوں سے نکاح کی ترغیب دی ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیے صحابہ کے دور میں نا 3 4 شادیوں کا رواج تھا۔ جب ظاہر ہے ایک آدمی 3 4 بیویاں رکھے گا تو بہت سے لوگوں کو نکاح کے لیے عورت ملے گی نہیں، تو بہت سے لوگ خود بخود مجبور ہوں گے کہ وہ کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے کریں، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جس چیز کی سپلائی کم ہو، ڈیمانڈ زیادہ، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو جب ڈیمانڈ زیادہ ہے، ڈیمانڈ ہر آدمی کی ہے کہ 2 یا 3 عورتیں رکھنی ہیں، بیویاں رکھنی ہیں، اور سپلائی اتنی ہے کہ جتنی مرد پیدا ہو رہے ہیں اتنی عورتیں پیدا ہو رہی ہیں، سپلائی کم ہے، تو ظاہر ہے پھر عورت کی ویلیو کیا ہوگی؟ بڑھے گی۔ پھر کنواریاں بہت ہی خوش نصیبوں کو ملیں گی، جو کروڑ پتی ہوں گے اور بہت ہی کوئی کوالٹیز ہوں گی ان کے اندر، ان کو کنواریاں ملیں گی۔ عام آدمی وہ بیچارہ مجبور ہوگا بیوہ طلاق یافتہ عورتوں سے کرنے پر۔ تو یہ وجہ تھی کہ صحابہ کرام کو دیکھیں، اس کی مثال ہے جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال میں دوسری دفعہ بیوہ ہوئی ہیں، 40 سال کی عمر میں، اس کے باوجود ان کے لیے رشتوں کی کمی نہیں تھی۔ حدیث میں آتا ہے تاریخی کتابوں میں، خطبہا اشراف قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا، تو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت مشہور تھی، ایمانداری مشہور تھی۔ تو حضرت خدیجہ کو دوسری دفعہ بیوہ ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے رشتوں میں کمی نہیں تھی، بڑے بڑے لوگ ان کو رشتے کا پیغام بھیج رہے تھے۔ تو وجہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں لوگ زیادہ بیویاں رکھتے تھے تو عورت کی ویلیو بڑھ گئی تھی۔ تو ہمارے ہاں چونکہ ایک بیوی رکھ رہے ہیں اور بہت سے تو ایک شادی بھی نہیں کر رہے، زنا کے دروازے اتنے کھل گئے، اس لیے عورت کی ویلیو گر گئی ہے۔
پاگل سے پاگل اور مکھنچو سے مکھنچو کو بھی بہترین لڑکیاں مل جاتی ہیں تو وہ کیوں بیوہ یا کنواری سے کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کنواری سے نکاح کی ترغیب دی، جیسے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ترغیب دی، آپ کو علم تھا کہ بھائی اگر تمہیں بیوہ طلاق یافتہ یا کنواری مل رہی ہے تو کنواری کو ترجیح دو، اور اس کی وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ وہ محبت تم سے زیادہ کرے گی اور اولاد زیادہ پیدا کرے گی، کیونکہ کم عمر ہے تو اس کی زندگی تمہارے ساتھ زیادہ گزرے گی، وہ تمہیں نسل زیادہ دے گی۔ بیوہ طلاق یافتہ کی ایج اکثر زیادہ ہوتی ہے تو انتقو رتاقن نہیں ہوتی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی اولاد پھر کم ہوگی، تم سے کم اولاد ہوگی ان کی۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ کنواری عورت سے نکاح کیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ کنواری عورت ہر ایک کو ملنا آسان نہیں تھا، تو اس لیے صحابہ بیوہ عورتوں سے بھی کرتے تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو ان کی 4 بیویاں ایک ہی ٹائم پہ بیوہ ہوئی ہیں، لیکن ان کے لیے رشتوں میں کمی نہیں ہوئی۔ ان کی ایک بیوہ تھی جن کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، حالانکہ حضرت علی عمر میں بہت کم تھے، اور حضرت ابو بکر نے بھی پیغام بھیجا، تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے نکاح کیا۔ پھر جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت علی نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس وقت حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں نہیں تھی، حضرت فاطمہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو اس دفعہ انہوں نے حضرت علی سے نکاح کو قبول کر لیا۔ تو آپ دیکھیں کہ عورت 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہے تو بھی ان کو اچھے سے اچھا ہی رشتہ ملتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ صحابہ کے دور کی خاصیت تھی، وجہ تھی، 2-3 شادیوں کا رواج تھا جو میں لوگوں کو بتاتا ہوں، لیکن لوگوں کی کھوپڑی میں باتیں آ نہیں رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو عورت کی ویلیو معاشرے میں بڑھانی ہے تو 2-3 شادیوں کو رواج دینا پڑے گا۔ البتہ بعض دفعہ صحابہ کنواری کا رشتہ ملنے کے باوجود کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے کسی مصلحت کی بیس پہ کرتے تھے، جیسے صحیح بخاری میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بیوہ یا طلاق یافتہ خاتون سے نکاح کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا ہلا بکرن فتلاعبها وتلاعبک، تم نے کنواری لڑکی سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ دل لگی کرتے اس کے ساتھ، ظاہر ہے اس کے ایک جذبات ہوتے ہیں، وہ محبت تمہیں زیادہ دیتی، کم عمر ہوتی ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں اور ان کا کوئی یعنی ان کی والدہ نہیں ہے، وہ میری ہی کفالت میں ہیں، تو میں نے نکاح اس لیے کیا ہے کہ میری بہنوں کو کوئی پال لے۔ تو اگر میں کسی کنواری سے کرتا تو وہ بھی انہی جیسی ہوتی، بہنوں جیسی، وہ تو خود پالے جانے کی محتاج ہوتی۔ یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ تو خود تربیت کی محتاج ہوتی، تو میں کسی میچور خاتون کو لانا چاہتا تھا تاکہ میری چھوٹی بہنوں کو وہ سنبھال لے۔ تو بعض دفعہ یہ مصلحت ہوتی ہے، تو اس مسئلہ سے بھی صحابہ کرام بیوہ طلاق یافتہ خاتون سے نکاح کرتے تھے، بھائی وہ ذرا میچور ہوتی ہے تو وہ گھر سنبھال لے گی۔ تو اور ایسا نہیں ہے کہ قرآن و سنت میں صرف کنواری عورت سے نکاح کی ترغیب ہے، بیوہ اور طلاق یافتہ سے بھی نکاح کی ترغیب ہے۔ اس کے بھی دلائل اپنے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنواری سے نکاح کیا، باقی ساری بیویاں آپ کی طلاق یافتہ اور بیوہ ہی تھیں، تو خود نبی کا عمل بھی تو ایک ترغیب ہوتی ہے نا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کنواری کے نکاح کے اپنے فضائل ہیں اور بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں سے نکاح کے اپنے فضائل ہیں، تو وہ دونوں طرف فضیلت ہے۔ تو اس میں یہ یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر موقع پر کنواری اور لڑکی سے ہی نکاح کی ترغیب ہے، لیکن بہرحال میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس زمانے میں عورت کی ایک قدر تھی، ویلیو تھی، جو آج مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ 2-3 شادیوں کا ہمارے معاشرے میں رواج ختم ہو گیا ہے، کریں گے پھر بھی نہیں۔ اچھا بھائی، امام کے پیچھے ثنا کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ ہم امام کے پیچھے ثنا کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ کیا امام صاحب کے قراءت کرنے کے دوران پڑھ سکتے ہیں یا دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں شامل ہوتے وقت بھی ثنا پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا ثنا کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تبشیر صاحب، تبشیر انصاری انڈیا سے۔ دیکھیں جو ثنا ہے نا، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے، اسے پڑھے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن پڑھنا چاہیے چونکہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور اگر امام قراءت شروع کر دے تو پھر ثنا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ دوسری، تیسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوئے تو پھر جب امام سلام پھیرے گا اور آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں گے تو وہ چونکہ آپ کی پہلی رکعت ہوگی جو امام سے چھوٹ گئی تھی، تو وہ پہلی رکعت ہوگی، لہذا اس میں آپ ثنا پڑھیں گے۔ ایمان اور توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ تفسیر معارف القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ جب انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے تو نہ اس کا ایمان قبول ہوتا ہے اور نہ کفر ہوتا ہے، کفر قبول ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ موت کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب ایمان قبول، موت کا وقت کب شروع ہوتا ہے کہ جس وقت ایمان قبول نہیں ہوتا؟ سہیل محبوب گودرا سے۔
دیکھیے موت کا ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے اور اسے برزخ کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس وقت نہ ایمان قبول ہے، کفر تو ظاہر ہے کوئی کرے گا ہی نہیں اس وقت، کیونکہ یہ جو بات آپ نے لکھی ہے کفر قبول نہیں ہوتا، یہ تو ایک مبہم سی بات ہے. یعنی ایسے موقع پر اگر کوئی کافر اسلام لے آئے تو اس کا اسلام قبول نہیں ہے، اور کوئی مسلمان اگر ایسے موقع پہ گناہوں سے توبہ کر لے تو وہ توبہ قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں. اس سے پہلے توبہ قبول ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اسے غرغرہ نہیں آتا. غرغرہ مطلب روح کھڑنے لگتی ہے نا، جب جسم سے نکلنے لگتی ہے، اس سے پہلے توبہ قبول ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت آپ کو برزخ کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، آپ آخرت کی کچھ چیزیں آپ دنیا میں بھی ہوتے ہیں اور کچھ آخرت کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس وقت ایمان لانے کا اس لیے اعتبار نہیں ہے کہ اب تو آپ نے دیکھ لیا سب کچھ اپنی آنکھوں سے، تو پھر وہ ایمان معتبر نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم جب سونے لگتے ہیں نا، تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ہم کچھ جاگ رہے ہوتے ہیں، کچھ سو رہے ہوتے ہیں، پورے سوئے بھی نہیں ہوتے، پورے جاگے بھی نہیں ہوتے. تو ایسی کنڈیشن میں مردہ بھی ایک وقت میں ایسی کنڈیشن میں آتا ہے، یعنی جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو آدھا وہاں ہوتا ہے، آدھا اس دنیا میں ہوتا ہے. اس صورت میں آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اللہ ہم سب کو اس حالت سے پہلے توبہ کی، سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. اور اسی طرح ایک اور وقت ہے جس پر ایمان توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کا اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ، اور حدیث میں اس کی تشریح ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا، ایک دن اس کائنات پہ ایسا آئے گا کہ اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا اور سورج جو ہے نا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا اور پھر دوبارہ مغرب ہی میں غروب ہو جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ جب یہ نشانی ظاہر ہوگی تو اس وقت کسی کافر کو ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا اور کسی مسلمان کو توبہ فائدہ نہیں پہنچائے گی. یعنی کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب اگر یہ آیت دیکھنے کے بعد توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اس ٹائم سے پہلے کی توبہ بھی مقبول ہے، اور اس ٹائم سے پہلے کافر اگر ایمان لے آئے تو وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہے. ماں کی خواہشات پوری نہ کرنے پر کیا گناہ ہوگا؟ اگر ماں بیٹے سے ہر وقت مطالبہ کرتی ہو کہ مجھے مہینے میں زیادہ پیسے دو اور بیٹے کی اتنی استطاعت نہ ہو تو کیا بیٹا اس پر گنہگار گار ہوگا؟ ماں نے دوسری شادی بھی کی ہوئی ہے لیکن دوسرے شوہر ان کا پورا خرچہ نہیں اٹھاتے ہیں. آصف صاحب کراچی سے. دیکھیں ماں کی فرما برداری کرنا اس سے بڑی تو کوئی عبادت ہو نہیں سکتی. تو البتہ لیکن اللہ نے ہر ایک کے حقوق کی ایک حد بیان کی ہے اور استطاعت سے زیادہ اللہ نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا. تو ماں کی ذمہ داری پوری کرنا کہ اس کی خوراک اچھی ہو، اس کا لباس اچھا ہو، اس کی رہائش اچھی ہو، یہ اصل میں تو شوہر کی ذمہ داری ہے. شوہر اگر ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو پھر بیٹے کی ذمہ داری ہے. تو اگر آپ اتنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ ماں کے جو بنیادی ضروری خرچے ہیں پورے ہو رہے ہیں، تو پھر اس سے زیادہ کا اگر ماں مطالبہ کرتی ہیں تو آپ میں اگر استطاعت ہے تو پوری کر دیں. یہ تو بہت بڑے ثواب کی بات ہے. سب سے اچھی جگہ خرچ کرنے کی ہے ہی ماں. قرآن نے اللہ نے بیان فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. اللہ نے فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کچھ بھی خرچ کرو تو سب سے پہلے والدین. تو اس لیے جتنا زیادہ خرچ کریں گے اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ میں استطاعت نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ دوسری جگہوں پہ تنگ ہو رہا ہے، بیوی بچوں پہ تنگ ہو رہا ہے، یا آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے، تو یہ واجب نہیں ہے آپ کے اوپر. اس صورت میں ماں اگر ناراض ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی ماں سے اچھا سلوک کریں، محبت سے بات کریں، تو بد کلامی اور بدتمیزی نہ کریں. اور پھر ایسی صورت میں ماں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے احکام پر عمل کرے. ماں کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیٹے سے ایسے مطالبات کرے جو اس کے لیے پورا کرنا مشکل ہو جائے. کیا بینک میں انویسٹمنٹ پہ زکوٰۃ ہوگی؟ میں نے کچھ پیسے میزان بینک میں انویسٹ کیے ہوئے ہیں جس سے میں پروفٹ لینا چاہتا ہوں، لیکن اس پروفٹ کی شرح بہت کم ہوتی ہے، اتنی کہ اگر میں ایک سال کی زکوٰۃ اس کے برابر، یعنی ایک سال کی زکوٰۃ اس کے برابر ہو جاتی ہے، یعنی اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. تو کیا یہ انویسٹمنٹ کے طور پر شمار ہوگا یا سیونگ کے طور پر؟ کیا اس پر زکوٰۃ لگے گی یا نہیں؟ علی صاحب سعودی عرب سے. دیکھیں آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے نا، کیش رقم، اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. اب چاہے وہ پروفٹ زکوٰۃ کے برابر ہو یا کم ہو، ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ بہرحال آپ کو دینی ہے.